حسینی اشرفی کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضور والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. باپو کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضرت ابوبکر صدیق، سادات کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں سرور کون و مقام مالک انس و جان فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم شاہ محتشم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح میں پڑھاؤں درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کچھ جگہ سے آواز کم آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میرا رب اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. تو درود پڑھنے میں کاہلی نہ کرے، یہ ہماری علامات ہیں. آپ کبھی بار شریف کی نیت چھوڑتے ہیں؟ نہیں، اور چھوڑنا بھی مت، یہ ہماری علامات میں سے. 11 شریف کی چھوڑتے ہیں، یہ ہماری علامات میں سے. چھٹی شریف کی کھیر چھوڑتے نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری علامات میں سے. تو اسی طرح نبی پر درود بھیجنا یہ سنیت کی علامات میں سے ہے، اور اس کی فضیلت کو کمتر نہ سمجھنا. اور کون سا عقیدہ؟ یہ 5 10 100 سال کا نہیں، 1857 سے پہلے کا عقیدہ علامہ کفایت علی کافی علی رحمہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ جو بھیجتا ہے صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو کبھی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو. ہم ڈنکے کی چوٹ پر درود پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اور اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ صبا وہ چلے کی باغ پھلے پھول کھلے کی دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کی باغ پھلے پھول کھلے کی دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. جب سب کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی، میرے امام کو کیا پڑی ہے؟ کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. کسی کی واہ واہ میں زندگی نہ گزاری. کوئی بھی کتنا مالدار ہو، کتنے بھی پولیٹکس والا ہو، کتنے بھی پاور والا ہو، کتنے بھی طاقت والا ہو، چند سکے دے گا، چائے دے گا اور کچھ نہیں دے گا. مگر نبی کو اگر تم نے مانا ہے تو اسی عقیدے کی طرف مانتے رہنا. تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور ہم تو انسان ہیں. ارے پتھر بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، پتھر بھی نبی پر درود بھیجتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے. اب حضور اسے بھی جانتے تو ہمیں نہیں پہچانیں گے. اگر میں اپنے پیر و مرشد کی بات کروں گا بات لمبی ہو جائے گی، مگر آ گیا ہے میرے ذکر میرے پیر کا نام تو بات کر ہی دیتا ہوں.
حضور شیخ الاسلام فرماتے ایک بندے کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں، 5 فرشتوں میں سے 2 کرامن کاتبین، ایک پیٹھ کے پیچھے جو مکروہات سے منع کرتا ہے، ایک سینے کے سامنے جو حسنات کی دعوت دیتا ہے، اور ایک پیشانی کے سامنے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جب کوئی عاشق کسی زمین پر، چاہے وہ جیزری کی زمین ہو، پیپلی کی ہو، سیڈلا کی ہو، کھیروا کی ہو، اکھیانہ کی ہو، یا لونی شریف کی ہو، یا راجستھان کی ہو، یا احمد آباد کی ہو، کسی بھی زمین پر، وہ فرشتے کا کام یہ ہے جب کوئی عاشق درود بھیجے، جب کوئی عاشق درود بھیجے، سیدھا وہ کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ، سنہری جالیوں کے سامنے، کیا کہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیجری میں آپ کے غلام، آپ کے عاشق محسن حسینی نے آپ پر درود بھیجا۔ صرف میرا نہیں، آپ کا اپنا نام سمجھ لیجیے، ہر ایک کا نام نبی کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا نام نبی کی بارگاہ میں لیا جائے تو نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اب اتنی بات ہو گئی تو بڑا کوئی بھی خاموش نہ رہے، پڑھیے میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت استاذ الاساتذہ کا سننا ہے۔ میں صرف چند بچوں کی محبت کی وجہ سے، ہمارے نصیب بھائی دلاور خان بھائی، نصیب بھائی مرید خان بھائی، صاحب خان، محمد خان، کریم خان بھائی، اور جو بھی ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تمام حضرات، کہ بابو چند منٹ آپ بھی بولیے گا، ورنہ میں خود حضرت کا بیان سننے کے لیے منتظر ہوں۔ بس چند باتیں، اور ہمارے دوست محب گرامی مولانا سقر الدین صاحب جو مالیہ سے تشریف لائے ہیں، جس طرز میں انہوں نے کلام پڑھا میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بس 2 شعر، زیادہ نہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں تو نیچے سے کوئی نعرہ لگا دیں، نیچے سے کوئی عاشق مصطفیٰ نعرہ لگا دیں، اللہ۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا، خود خدا بھی پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا، خود خدا بھی پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا۔ اور تصور میں چہرے والدوحہ کو لانے کی کوشش کریں۔ سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا، کہ چاند سے بھی زیادہ روشن طلوع میرے نبی کا، کہ چاند سے بھی زیادہ روشن طلوع میرے نبی کا۔ میری انتہا نگار شہی ہے، اے رب ذوالجلال تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہیں سید، مرتبہ
حضرت صدیق کا یہ ہے سید، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، وہ ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات کا میں شکر گزار ہوں، جتنے بھی یہاں عاشقان مصطفیٰ عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر آئے۔ میں سرکار ضیاء الحق باپو کی طرف سے تمام اسٹیج پر مہمان جو تشریف لائے ہیں، استاذ الاساتذہ کا، ہمارے جتواڑ کے تمام ائمہ کرام، سیلہ کے ہمارے مولانا عبدالغفار صاحب، انگروڈ کے ہمارے مولانا صاحب، کھیروا کے ہمارے حافظ صاحب، مانون کے حافظ صاحب، پیپلی کے حافظ صاحب، بکھیانہ کے مولانا محمد حاجی صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں، میں سب کا دل سے شکر گزار ہوں، دل سے سب کے لیے دعا گوں کہ مولا کریم اسی طرح ہمارے درمیان محبت قائم فرمائیں، مولا ہمیں سرکار ابوبکر صدیق کی محبت نصیب فرمائیں۔ چند باتیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی عظیم ہے۔ اگر ابو بکر نہ ہوتی تو اسلام کا یہاں تک آنا بڑا مشکل تھا۔ ابو بکر اسلام کے ستونوں میں سے ایک عظیم ستون کا نام ہے۔ ابو بکر اس ذات کا نام ہے جس نے عشق مصطفیٰ کا چراغ مدینے میں وہ روشن کیا کہ جس کی ساری روشنی دنیا میں پھیلی۔ ابو بکر اس عظیم ذات کا نام ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی غم مصطفیٰ، غم امت مصطفیٰ، غم اسلام میں گزار دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بڑا عظیم تھا، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ نبی کے نام یہ قربان کر دیا۔ تو نبی نے بھی بڑا عظیم مقام دیا۔ ابو بکر صدیق کی تمنا کیا تھی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابو بکر کی تمنا یہ ہے ان نظر علی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی آنکھیں ہو نبی کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو نبی کا چہرہ ہو، انفاق و مالی علی رسول اللہ، ابو بکر کا مال ہو ذات مصطفیٰ پہ قربان ہو، این یکون ابنتی تحت رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی رسول کے نکاح میں ہو، یہ ابو بکر کی تمنا ہے۔ جب ابو بکر کی تمنا یہ ہوتی ہے تو اسے مقام بھی وہ ملتا ہے، اسے انعام بھی وہ ملتا ہے۔ حضرت جبریل امین، کون جبریل امین؟ جو کبھی طوفان لے کر آتا ہے، کبھی آندھی لے کر آتا ہے، کبھی عذاب الہی لے کر آتا ہے، کبھی اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، گاؤں کو ہواؤں میں لے جاتا ہے اور وہاں سے پھینک دیتا ہے، وہی جبریل امین۔ مگر فاطمہ کے دربار میں جاتا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جاتا ہے، وہ جبریل امین جو کبھی رسول کے تلووں کو چومتا ہے، معراج کے لیے بیدار کرتا ہے، وہی جبریل امین جو امت مصطفیٰ کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پل صراط سے امت گزر رہی ہو، جبرائیل اپنے پروں کو بچھا دے گا، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تو صحیح، اگر میرا رب تمہیں لباس بشریت عطا کرے، اگر میرا رب تمہیں لباس بشریت یعنی انسان بنا دے تو تو کیا بننا چاہے گا؟ اللہ عظمت صدیق پہ قربان جائیے، آپ ذہن کو میری طرف رکھیں، آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیں۔ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار سے پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار پوچھنے والا ہے، نبیوں کا سردار سوال کرنے والا ہے، جواب دینے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل بتا اگر تجھے میرا رب لباس بشریت عطا کرے تو کیا بننا چاہے گا؟ جبرائیل بے ساختہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر رب مجھے لباس بشریت عطا کرے تو میں ابو بکر صدیق بننا چاہوں گا، میں ابو
अबू बकर सिद्दीक की तरह बनना चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते जिनकी तमन्ना करे कि मैं सिद्दीक बनना चाहूंगा, और क्यों तमन्ना न करे, मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने बारहा मिंबर पर कसम खाकर फरमाया, कई दफा कसम खाकर फरमाया कि अबू बकर की अजमतों को तुम जानते नहीं हो। अरे अबू बकर वो है जिनका नाम मुनज़्ज़ल मिनस समा है, कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा है, इंजिल मुनज़्ज़ल मिनस समा है, तौरात मुनज़्ज़ल मिनस समा है, ज़बूर मुनज़्ज़ल मिनस समा है, और ये अबू बकर का नाम सिद्दीक भी अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाया। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है। और अबू बकर ने मेरे रसूल को चाहा, क्यों चाहा, किस वजह से चाहा? अरे रसूल वो फूल है जिनके इर्द गिर्द कांटे नहीं है। अगर गुलाब का फूल हो तो उसके इर्द गिर्द कांटे नजर आते हैं। किस लिए? इसलिए कि कोई जालिम बेसाख्ता उसे गुलाब को दरख्त से जुदा न कर दे। अगर लेना चाहेगा तो कांटे बीच में आ जाएंगे, उसकी नजाकत को तकलीफ ना हो जाए, उसकी खुशबू को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए कांटे रखे गए फूल के इर्द गिर्द। इसी तरह शमा को जलाया गया महफिल में। शमा बड़ी प्यारी लगती है, शमा बड़ी हसीन लगती है, और शमा पर तो शायरी करने वालों ने बेशुमार ने शायरी की है। ऐ शमा टपक आंसू बनकर परवानी की महफिल में, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। शमा जब महफिल में जलती है तो परवाने निसार होते हैं। शमा जब महफिल में जलती है तो वहां पर आपको एक हसीन नजारा होता है, मगर शमा में से जो धुआं निकलता है वो नक्स पैदा करता है, वो कमी को पैदा करता है। मगर मेरे रसूल की अजमतों पर कुर्बान जाइए, अबू बकर ने किस रसूल को जाना है, किस रसूल को माना है। जब अबू जहल ने कहा था हबीब यमनी के साथ चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए, लबों पर अबू बकर के तबस्सुम था। अबू जहल सोचता था कभी चांद थोड़ी 2 टुकड़े होगा, मगर अबू बकर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए कि रसूल नबूवत लेकर आए, कहा अबू बकर मेरे रब ने मुझे नबूवत दी। या रसूलुल्लाह, अबू बकर ईमान लाया, तस्दीक की, तो कहा जा तू सिद्दीक है। अमर इब्न हिशाम ने इनकार किया, कहा तू अबू जहल है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को देखे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने किस रसूल को माना? अबू जहल ने कहा चांद के 2 टुकड़े हो जाए, हबीब यमनी साथ में है, अबू बकर के लबों पर तबस्सुम है। अबू बकर जानते हैं मैं रसूल को जो जानता हूं अबू जहल नहीं जानता है। मैंने रसूल के जो मरातिब देखे हैं अबू जहल नहीं जानता है। मैंने रसूल को जो पहचाना है अबू जहल ने नहीं पहचाना है। अरे ये तो चांद है, अगर रसूल चाह ले दुनिया का कोई भी अमल हो वो तुरंत हो जाएगा। अबू बकर के लबों पर तबस्सुम था, अबू जहल की निगाहें चांद पर थी। मेरे रसूल की उंगली उठती है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। बरेली का मुजद्दिद कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे हैं उस चाँद अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब मेरे रसूल से अबू बकर ने क्यों मोहब्बत की? फूल होता है गुलाब का, कांटे होते हैं, शमा जलती है, धुआं निकलता है, मगर मेरे रसूल कैसे गुलाब है, मेरे रसूल कैसी शमा है। तो बरेली का मुजद्दिद कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये मर्तबा जब रसूल का देखा तो अबू बकर ने कलमा पढ़ा, अपना जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना खानदान रसूल के नाम पे कुर्बान कर दिया। आखिरी बात में अपनी खत्म करूं, अबू बकर को सिरा क्या मिला, इनाम क्या मिला? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम ये है, क़यामत के दिन मेरा रब मेरे लिए 2 कुर्सी बिछाएगा, एक पर अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक पर अल्लाह का हबीब यानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दोनों कुर्सियों के दरमियान एक मिंबर बिछाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आका फरमाते हैं लोगों सुनो, खलील और हबीब के दरमियान मेरा अल्लाह किसी और को नहीं बिछाएगा, खलील और हबीब के दरमियान अल्लाह मेरे सिद्दीक को बिछाएगा। ये शान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो आज की महफिल आपने सजाई है, सुन्नी मुस्लिम जमात जेजरी के तमाम मेंबरान ने बड़ी कोशिश की, सब लोगों ने हिस्सा लिया है। मौला करीम सबकी मेहनतों को, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फैज़ान सरकार सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से माला माल फरमाए। हमें हर साल इसी तरह सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत में इसी तरह का जश्न करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर में कोई खता हो मौला करीम माफ़ फरमाए। मौला हम सबको
صحیح معنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے میں 5 گھر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔